اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ واقعہ مکی زندگی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں موجزانہ فصاحت لاغت کے بیان ساز واقعہ لا بیان فرمائے گا۔ بتائے گا آخر کے تمام انسان جامع خاص تین رو میں ختم ہوئے گا۔ اللہ کے قدم دو ہوئے گا ایمان والا صالح سادہ ترین ترجمے اور دوسرا ان کا امام مسلمانوں جو نے اعمال نامے میں دائیں ہاتھ اور دوسرا وہ غافلوں کا ہوگا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تینوں کے گروہوں کا ایک ہزار سب کا جائیں گے، اس کی ایک جھلک محسن دار میں دکھائی جائے۔ اس پر انسان خود اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ رہے گا، جس سب اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہو انسان کو شکر جائے تعالیٰ توحید مان لے اور پھر آخر کو روح صحیح کا حالت کا بیان فرمایا۔ انسان کو موت کو یاد رکھا جائے اس وقت سمجھا جائے گا خود اپنی موت سے پہلی آیت واقعہ جیسے سراغ جمد ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا۔ اس شاید میں قیامت کے واقعے کی تمیز لئیسا وقت آتی ہا قاذبہ، اس کے پیش ہونے میں جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ خافضہ ترافیہ، وہ بالا پڑنے والی چیز ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں خونچار سے جھنجھوڑی دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، پہاڑوں کو پیش کر چورا چورا کر دیا جائے گا۔ فکنت ہباء منبثا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائے گا۔ انسان کو تین جگہوں میں دیکھیے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، لوگوں تم تین قسموں میں بن چکے ہو۔ اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، جو دائیں ہاتھ والے اور کہیں گے وہ دائیں والے۔ دائیں ہاتھ سے مراد خوش تھی مومنہ، اور بائیں ہاتھ سے مراد وہ رحمت ہے اور جو بعض جامع سے ہوئی ہے۔ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمۃ، بائیں ہاتھ والے، کیا بتائیں گے بائیں ہاتھ والے میں کفر دمت ہے۔ السابقون، السابقون السابقون، سبقت کر لے جانے والے ہیں، وہ تو ہی سبقت لے جانے والے ہیں۔ سورہ انبیاء کرام درجے کے پاکیزہ حضرات ہیں جو انہوں نے درخواست گزار گیا۔ اولئک المقربون، وہی ہے جو اللہ خاص مقرب ہیں۔ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ صلاۃ الاولین، جو لوگوں میں سے ہیں، شروع کے لوگوں میں سے ہیں سے۔ وقلیلا من الآخرین، باقی لوگوں میں سے تھوڑے تھوڑے، بعض نہیں زیادہ درجے کے لوگ اکثر قدیم زمانے کے انبیاء کرام وغیرہ ہوں گے، بعض زمانے میں اگرچہ درجے کم ہوں گے۔ لا سرور موضونت، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشینوں والے۔ متقین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، سارے سدا رہنے والے لڑکے کے سامنے گردش ہوں گے۔ اقوام و ابریق، وقاسم من معین، چار پیالے جگہ جام لے کر۔ لا يصدعون عنہا ولا ينفون، جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا نہ ان کو کوئی ہوش لائے۔ وفاکہۃ مما یتخرعون، وہ پھل پر جو ناپسند کریں گے۔ ہاں، واللحم طیرا مما یشتہون، پرندوں کے گوشت کو ان کا دل چاہے گا۔ وحور عین، وہ بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ امثال اللؤلؤ المنثون، جیسے اصباغ کرتی ہوئی موتی۔ جزاء بما كانوا یعملون، ویسے بدلہ ہوگا جن کاموں کا جو کیا کرتے تھے۔ یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات ہوگی نہ کوئی گناہ ہوگا۔ الا قلیلا سلاما سلاما، ہاں جو بات ہوگی سلامتی کی ہوگی سے سلامتی ہوگا۔ اصحاب الیمین، اصحاب الیمین، اصحاب الیمین،
ہاں وہ دائیں ہاتھ والے ہاں ہوں گے وہ کہاں کہنا دائیں ہاتھ لوگ فی صدق مخضود وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک ہو گئے جو جنت کے جنت سے جانے کے لیے وہی جنت اب دنیا میں جانتے تھے کہ پھر جہاں سے مراد کہیں زیادہ خوشمد جاتی ہے جس میں ایک جاتی نے اگر بیری کا درخت عام طور سے تکلیف سے آتا ہے نہیں ہوگا تو کانٹے سے پاک ہوگا زیادہ کانٹے پھل آئے گا وتل ہمن وہ اوپر تلے لدے ہوں کیلے درخت میں ظلالم ظالم ممدود وہ دور تک پھیلے ہوئے سائے ماء مسکوب بہتے ہوئے پانی فاکہۃ کثیرہ ڈھیر سارے پھولوں میں سے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ اور نہ کبھی ختم ہوگی نہ اس سے پہلے رو ہوگی وفروش مرفوع اونچے رکھے ہوئے فرشتے جنت کے اوپر جنت کریم میں جگہ نہیں صرف مشق کرنا نہیں یہ اونچے رکھے ہوئے فرشتے سے تعبیر کیا گیا ہے انا انشاء یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نہیں یقین جانو ہم نے ہم نے ان عورتوں کو نہیں اٹھان دی قرآن کریم میں خواتین کے بارے میں مطلب انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ بات ضمیر سے ان کی طرف اشارہ اشارات کے ساتھ نام نہیں دیا اس میں بڑی لاگت بھی ہے اور خواتین کے پردہ لباس سورین اس مراد ہونے بھی ہیں جو جنتوں میں سے خاص طور پر سورین کا اس مراد ایک ہوگی وہ جو دنیا کی زندگی تیار ان کے نقان کی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کئی جنت نے چھوڑوں کو کی تصریف میں اس طرح جو خواتین دنیا میں بند بیاں رہ گئی تھیں انہیں بھی نیا اٹھان دیا جائے گا کہ نہ کسی جنتی نے سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا اور حدیث کے تاج رایتوں میں نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ آیت دونوں قسم کی عورتوں کو شامل ہے بوڑھوں کو بھی اور دنیا کی نیک خواتین تصویر کے لیے دیکھے معروف ہوتا یعنی عورتوں کو نئی اٹھان دیتے ہیں یعنی کہ نئی خوبصورتی اب اسے اڑے کی بھی بات بھی کی جا سکتی ہے اور نیک عورتوں سے بھی بیان کی جا رہی ہے اس میں تو بیسیکلی جو سورہ کرکس ہے سورہ کا ٹاپک کا اس میں بیسیکلی جو اس کی بات ہے اور تین طرح کی لوگ ہیں نا دنیا جنت گروہ ہوں گے ایک وہ جو سبقت حاصل ہے سابق و سابقون جو آتا ہے وہ سبقت والے مطلب جو اے اسٹار والے ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں جو رائٹ ہینڈ والے یعنی کوئی نامات لیں گے اور لیفٹ والے ہوتے ہیں کفر والے جو جنت میں جائیں گے ہمیشہ اس میں بڑا بیان سے ہے جس طرح پیئیں گے جیسے ان کو اڑے ہوں گی پورا بیان کیا گیا یہ اسٹارٹ کر لو پڑھنا ہے ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناہن ابکارا چانچے انہیں کنواریاں پیدا کیا جائے گا اس سے مطلب عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے نا جو جنت میں ان کے نامات ملیں گے ہمیں سے یہ اڑے بھی ہو سکتی ہیں اڑے بھی اور وہ جو عورتیں جنت میں جائیں گی عربا اترابا شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی عمر میں برابر اس سے یعنی کہ برات ایسے کبھی شوہروں کی ہم عمر ہوں گی کہ ہم عمر سے زیادہ صحیح طریقے سے بات کی جا سکتی ہے اور بعض حدیث میں 33 سال عمر بتائی گئی ہے لأصحاب الیمین سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے سب کچھ جو آ رہا ہے نا جتنے نعمتیں پیچھے ذکر کی گئے ہیں یعنی کہ ان کے نامات مل رہے ہیں کچھ جگہ میں بیٹھے ہوں گے اٹھے ہوں گی سارا کچھ ان کے لیے ثلۃ من الاولین اور بہت سے بعد والوں میں سے بھی یعنی درجے ایک سیکنڈ تم نے وہ والی آدمی مس کر دیا اچھا یہ والی جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے فثلۃ من الاخرین اور بہت سے بعد والوں سے یعنی اس درجے کے مومن پچھلے زمانوں لوگوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے بعض زمانوں میں اور سابقوں سابقوں کا پہلے زمانے میں لوگ زیادہ ہوں گے مطلب بیسیکلی وہ اے پلاس والے لوگ زیادہ بہت اوپر والے ہوں گے پرانے زمانے میں ہوں گے آج ایسی چانس رہے گی واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں ہیں
في سموم وحميم وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں، کھولتے ہوئے پانی میں۔ پڑھو جی۔ وظل وظل من يحموم اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا كريم نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے، وكانوا يصرون على الحنث العظيم اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہے تھے۔ بڑے بھاری گناہ سے مراد کفر شرک ہے۔ وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون اور کیا کرتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ أوآباؤنا الأولون اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ قل إن الأولين والآخرين کیا ہے تو یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ بھی لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون اور پھر اے جھٹلانے والے گمراہ تم لوگوں کو، لآكلون من شجر من زقوم ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کو زقوم ہے، فمالئون منها البطون پھر اسی شیر سے بننے ہوں گے، فشاربون عليه من الحميم پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ فشاربون شرب الهيم اور پینا بھی اس طرح جیسے کہ پیاس بیماری والے اونٹ، اس سے مراد اونٹ ہے جو استنقا کی بیماری کی وجہ سے پیتے چلتے آئیں گے اور نہ پیاس بھری جائے گی۔ وہ جب ایسی گرمی میں پانی ہو پیتے جاؤ پیاس نہیں بھر سکتی۔ هذا نزلهم يوم الدين یہ ہوگی جزا سزا کے دن میں لوگوں کی مہربانی۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ أفرأيتم ما تمنون ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون جیسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اس مراد خود نطفہ کی تخلیق خود ہو سکتی ہے یا اور اس تخلیق سے مراد ہے کہ نطفے کے اس قطرے کو کوئی مرحلوں سے گزرنا انسان شکل میں داخل ہوتا ہے۔ اس سے طاقت فرماتے کہ سب کچھ اللہ کا کام ہے۔ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کی فیصلہ کر رکھے ہیں اور نہ اور کوئی نہیں جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے۔ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں گے اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جس میں تم نہیں جانتے۔ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح انسانی تخلیق اللہ تعالیٰ ہی کا کام، اس طرح موت دینا بھی اسی کا کام ہے، اس کے بعد اس کو کسی بھی ایسی صورت میں دوبارہ پیدا کر دینا پھر اس کی قدرت میں ہے جو عزل کر سکتے۔ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، یہ پھر کیوں سبق نہیں دیتے؟ یعنی کم از کم اتنی بات تو جانتے کہ پہلی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور داخل نہیں تھا، پھر اسی تنہا معبود مانے دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کی تصدیق کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن انسان پہلے پیدا ہو چکا ہے نا، جب انسان سے وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ جنت میں
دنیا میں جائے گا تو وہ اس سے نام ملے گا جنت کا، تو اس کے لیے تیار ہے ٹیسٹ کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹیسٹ۔ بیج سے فصل کون لگاتا ہے؟ افرأیتم ما تحرثون اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ زمین پہ بوتے ہو، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون یا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں، یعنی کہ تمہارا کام بس نہ ہی کہ زمین میں بیج ڈال لینا اور پروان چاند کومپس کی شکل میں دینا، اس میں درخت یا کھیتی تمہارے فائدے کے پھل تمہارے بس میں تھا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ایسا کام کر سکتا ہے؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ہم چاہیں تو اس سے چورا چورا کر دیں جس پر تم بھون نچکے رہ جاؤ گے، انا لمغرمون کہ ہم پر تو تاون پڑ گیا، تاوان پڑ گیا، تاوان۔ بل نحن محرومون بلکہ ہم ہی نصیب ہیں۔ افرأيتم الماء الذي تشربون اچھا یہ بتاؤ کہ پانی جو تم پیتے ہو، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے جو یہ اتارنے والے ہم ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر ہم چاہیں تو اسے کروا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ أفرأيتم النار التي تورون اچھا یہ بتاؤ کہ آگ تم سلگاتے ہو، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اس میں مراد مرخ اور افار کے درخت جو عرب میں تھے اور ان کی ٹہنیوں کو رگڑانے سے آگ پیدا ہوتی تھی، ایسے عرب سے چوکتے ماجد سے، جس سے ذکر سورہ یونس میں بھی آ چکا۔ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی سفروں کے لیے فائدے کی چیز، نصیحت کا سامان سے اول تو غور و فکر اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد کرنے سے کسی درخت کو آگ کے ذریعے بنائے، دوسرے ادھر کی آگ کی عادت آ جاتی ہے، اس بچنے کا پیدا ہوتا ہے کہ درخت بھی کبھی لے آگ لانے کا، لیکن صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے خاص طور نعمت بن جاتا ہے۔ فسبح باسم ربك العظيم لہذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کے نام دے کر اس کی تسبیح کرو۔ فلا أقسم بمواقع النجوم اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں۔ یہاں سے قرآن کریم نے کائنات اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا بیان مقصود ہے۔ مقام کرنا کافی لوگ بعض اوقات کہا کرتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دراصل کہن ہے اور کہانوں کا کلام ہے۔ کہانوں معاملہ وہ اپنی پیشین گویوں میں جنات اور شیطان سے مدد لیتے ہیں۔ قرآن کے مطابق شیطان نے عثمان کے لیے جا کر وہاں باتیں سننے سے روک دیا ہے، اگر کوئی شیطان سننے کی کوشش کرے تو اسے شہاب ثاقب سے مار کر بھگایا جاتا ہے۔ دیکھیں سورہ حجر۔ شہاب ثاقب چونکہ عام بول چال میں تارے ٹوٹنے سے تعبیر ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس تارے کا ذکر آتے ہی بھی اشارت فرمایا ہے کہ شیاطین کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب جنات شیاطین کان تک رسائی نہیں ہے تو کبھی کبھی ایسا محسن سچا کلام پیش نہیں کر سکتے جیسا قرآن کریم ہے۔ اس مناسب سے یہاں ستاروں گرنے کے مقامات کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ ان کی حقیقت غور و فکر صاف پتہ چل جائے گا قرآن کریم کیسا کلام ہے۔ کہاں سے نیوز ہے؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اگر تم سمجھو یہ بڑی زبردست قسم ہے۔ بیچ میں یہ جملہ مترادہ ہے جس سے ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر اہمیت کی طرف متوجہ فرمائی گئی۔ ایک تو یہ قسم سے جایا جا رہا ہے کہ ستارے گرنے کے مقامات خود بتا رہے ہیں کہ کوئی کہن کا نظام نہیں، دوسرے ستاروں کا نظام انتہائی مستحکم نظام ہے جس میں کوئی خلیل نہیں ڈال سکتا۔ تو اللہ کا کلام بھی نہایت محکم ناقابل شکست ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب تارا ٹوٹتا ہے یا جہاں پہ وہ بلیک ہول بن جاتا ہے تارے کا۔ ہاں جی، یہ نہیں ہوتا۔
إنه لقرآن كريم کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے، في كتاب مكنون ایک کتاب محفوظ کتاب میں پہلے ہی درج ہے، لا يمسه إلا المطهرون اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ یا راہ بھی تفصیلی مطابق مراد فرشتے ہیں۔ کافروں کے لیے کہا جواب دیا جائے ہم کیسے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام کسی کمی جاتی بغیر اپنی صورت میں ہمارے پاس ہے، ارشد دین وغیرہ اس نے کوئی تصرف نہیں کیا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے اور اس سے پاک فرشتوں کے تو کوئی اور چھو نہیں سکتا، اور اسے یہاں خوب پاک سے مراد فرشتے ہیں، لیکن اس سے ایک اشارہ طرف ہے کہ جس طرح علم لام پاک فرشتے سے چھوتے ہیں، اس طرح دنیا میں بھی ان لوگوں کو چھونا چاہیے جو پاک حالت میں ہیں۔ چنانچہ حدیث کو بغیر وضو ہونے سے ممانعت کی گئی ہے، یعنی کہ اس کے جو کرتا ہے دو میں تنزيل من رب العالمين یہ تمام جاننے کے بغیر طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے تارا جا رہا ہے۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون یا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی میں پڑتے ہوئے ہو، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون یا تم نے اسی کو اپنا روزگار نہ لیا ہے کہ اس کو جلانے رہے ہو۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، وأنتم حينئذ تنظرون اس وقت تم حسرت کی دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتے۔ فلولا إن كنتم غير مدينين اور اگر تمہارا صاف کتاب یہ والا نہیں ہوا جیسا ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ترجمہ دوبارہ پڑھنا سمجھ نہیں آئی۔ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو کیوں نہ ہوگا ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں؟ ایسا ہوا ہو کیوں رہا ہے کہ تمہیں بدلہ نہیں ملنا؟ ترجعونها إن كنتم صادقين کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کافی لوگ قرآن کریم پر ایمان لانے سے جو انکار کرتے سب بڑا حصہ یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ زندہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ اس صورت میں آیت میں اللہ تعالیٰ اس طرف دلیل لا رہا ہے کہ اتنی بات تم بھی مانتے ہو کہ دنیا میں جو کوئی آتا ہے ایک نہ ایک دن موت ضرور جاتا ہے۔ ایسی حالت میں آتی ہے کہ اسے عزیز رشتہ دار دوست احباب اور اس کے معالج ہر کسی کے جتن گزرتے ہیں اور کسی کو موت سے بچا جائے، لیکن موت اس طرح آ جاتی ہے کہ وہ سب دیکھ رہے جاتے ہیں۔ تو آج اگر مرنے کے بعد دوسری زندگی میں حساب و کتاب نہیں ہونا تو آخر ہر انسان کسی نہ کسی وقت موت میں کیوں جا رہا ہے، اور تم کو اس موت سے بچانے میں اتنے بے بس کیوں ہو؟ دنیا میں موت زندگی کا جو نظام کارا فرما ہے، جو بظاہر خود اس بات کی دلیل ہے کہ موت زندگی مالک نے کائنات اس مقصد کے لیے پیدا کی ہے کہ انسان کو عمر بھر میں مہلت دی کر آخر میں اس کا حساب لیا جائے، تو اس مدد سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ فأما إن كان من المقربين پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو فروح وريحان وجنة نعيم تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہو، خوشبو ہی خوشبو، نعمتوں سے بڑا باغ، ریحان، یہ بھی نام ہے ویسے نا، ریحان ہم نے افنان پڑھا تھا، رومان پڑھا تھا، یہ نام ہے یہ ریحان۔ یمین بھی تو ہوتا ہے نام، ہاں یہ امین بھی ہے، یمین سے یہاں یمین دائیں ہاتھ والا۔ ہاں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو اسے کھولتے پانی کی مہمانی ہو ملے گی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور دوزخ کا داخلہ۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
اس میں سے کوئی شک نہیں، بالکل صحیح معنی میں یہی یقیناً بات ہے۔ فسبح باسم ربك العظیم۔ اور لہٰذا پیغمبر تم میں سے پروردگار کا عظیم نام لیتے رہو، اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اب اس میں مین تو بھائی جو ٹاپک تھے، 4 ٹاپک ایک طرح کور ہے۔ پہلے جو سابق ہو جائیں گے، جو سب سے اچھے وہ آئیں گے ان کے لیے انعامات، جن کو رائٹ ہینڈ میں ملے گا وہ، اور لیفٹ ہینڈ والے کو تو عذاب ملنا۔ یہ پچھلی صورت میں یہی ذکر ہے، پچھلی صورت میں کیا ذکر ہے؟ ہیں؟ سورہ رحمان میں یہی تھا، یہ ٹاپک کور ہے نا؟ ہے دوبارہ پوچھنا۔ سورہ رحمان میں 3 کا ذکر ہے، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کون سے 3؟ اس میں اس طرح کا ذکر ہی تھا نا؟ میں نے نوٹس نہیں کیا۔ دیکھ لے تو مجھے لگتا ہے یاد ہے، ایک ٹاپک دیکھ لے۔ اچھا اچھا، 3 طرح کے لوگوں کا انجام جو ہونا ہے جو بتایا جا رہا تھا۔ اب یہ سورت عید ہے انشاءاللہ، کل یہ آخری سورت ہے اس بارے کی، 4 رکوع ہوں گے، اور حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ زلزال کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنے سب خبریں بیان کر دے گی۔ پھر حاضرین سے فرمایا گیا کہ تم جانتے ہو کہ زمین خبریں کیا ہے؟ نے عرض کہ اللہ کے اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر بندی کے متعلق شہادت دے گی کہ اس کے فلاں دن میرے اوپر فلاں کام کیا اور فلاں دن فلاں عمل کیا، بس یہ ہمیں زمین کی خبریں جو قیامت کے دن بیان فرمائی دیں گی۔ کوئی انسان جو عمل کرے گا اس کا حصہ سے پر جتتا ہے، زمین کا حصہ اس کے محفوظ کر لے گا اور قیامت کے دن محفوظ رکھے گا، اس کے سامنے شہادت دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دن پر اس وقت صحیح حفاظت کرے۔ اس قسم کی چیزوں میں یقیناً لانا مانو کے لیے پہلی مشکل نہ تھا، لیکن جب یہ ریکارڈ وغیرہ ایجادوں کے بعد تو یقیناً کرنا سب سے آسان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جو قرآن مجید کی آیت بتائی جا رہی ہے، سنڈے صحیح طرح دیکھنا قرآن مجید کی آیت۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کیمرے آ گئے ہیں، انسان کو پہلے زمانے میں یقین کرنا کتنا مشکل ہے کہ کیسے انسان گھر ریکارڈ سے اب کیمرے بھی ہیں۔ اب کہنا مشکل نہیں ہے کہ ویڈیوگرافی ہوگی، پوری آپ کی پوری ویڈیو بنی ہے، پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ کو ہاں میں ہی کام کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہو میں ہوں، ہر بندہ اپنا گواہی پیش ہوگی، جیسے ویڈیو گواہی ہوتی ہے اس کی۔ پورا قیامت کا منظر کچھ لوگوں 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو سینہ، حضرت مقدار سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ آپ چار فرمایا کہ قیامت کے دن تو مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اسے ایک صرف میل کی قدر جائے گا۔ اسی گرمی لوگوں کو قدر اپنے مال کے پسینے کی ہو جائے گی، جس کے مال اتنے ہوں گے اسے اتنے ہی پسینہ ہوگا۔ بس بعض وہ ہوں گے جس کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، بعض کے کھولوں اور اوپر تک یعنی کمر تک ہوگا، بعض وہ ہوں گے جو پسینے سے گرے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن پالک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا کہ اس کا منہ میں جا رہا ہوگا۔ بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ منہ میں جا رہا ہے، اس وجہ سے منہ میں یہ جو روزے ہوں گے تو بالکل بھی جاتا ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب آدمی 3 قسموں کے گروہ میں ہوں اٹھائے جائیں گے، ایک قسم پیدل چلنے والی، ایک قسم سوار، ایک قسم منہ کے بل جانے والی۔ یا رسول اللہ، یہ تیسرے گروہ منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ فرمایا جیسے اللہ نے انہیں پاؤں کے بل اس طرح قدرت رکھتا ہے کہ ان کو منہ کے بل چلائے۔ حدیث میں 3 گروہ کا ذکر ہے۔ شارین جس نے اس کی تفسیر کی تو پیدل چلنے والوں کا عام امان والے لوگ، دوسرا گروہ سواری ہوں گے جو خاص قدیم عبادت صالحین گروہ ہوں گے جن کے وہاں چو سے اعزاز کرم ہوگا، جس سر کے بل اور ان کے منہ کے بل چلنے والے بد نصیب ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں انبیاء اسلام کی تعلیم ہدایت کے مطابق سیدھا رستہ چلا اور مرتے دم تک ان کو الٹے چلتے رہے۔ قیامت کے دن پہلی سزا یہ ہوگی کہ ان کے سیدھے پاؤں میں چلنے کی بجائے انہیں وہاں منہ چلنا پڑے گا، یہاں تک کہ اس جن طرح چلنے ہوں گے راستے اونچ بیچ سے جاری ہوں۔ کوانڈس اپنے پاؤں کے ذریعے بیچ نکالتے ہیں، اس طرح قیامت دن سر کے بل چلنے والے وہاں راستے کے اونچ بیچ سے وہاں کانٹوں سے اپنے سر وہاں چہروں کو کے ذریعے بیچ بچ کر نکلیں گے، یہاں سے جو کام پاؤں سے گرے وہاں سب کا خراب مجموع منہ سے ٹکرائے گا۔ ایسے ہی قرآن مجید میں یہاں بھی حدیث میں تین طرح کے لوگ ہیں، جو اے اسٹار ہیں، جو پاس ہوتے ہیں اور جو فیل ہوتے ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں۔ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے، آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا بننا ہے، اے اسٹار والے،
پھر پاس والے یا فیل والے اس کی جگہ؟ اچھا، حضرت ابو ایسے ایسے سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شخص بھی مرے گا اور اس کو مرنے کے بعد اپنی زندگی پر ندامت ہم پیشانی ضرور ہوگی۔ عرض کیا کہ حضرت اس کو ندامت کیوں ہوگی، اس لیے کیا سبب ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر مرنے والا نیکار ہوگا تو اس کو اس کی ندامت حسرت ہوگی، اور اس کی نیکو کاریوں میں سے زیادہ ترقی کیوں نہیں کی، اور سانت وہ کمائے کا لالچ سے کیوں نہیں کمایا، اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس کو ندامت حسرت ہوگی کہ بدکاری سے باز کیوں نہیں کیا، نہیں ہو گیا اور یہ کون نہیں کر سکا، اور برا ہو گیا اور نہیں کر سکا۔ چلو اینڈ کرتے ہیں سیشن، انشاءاللہ۔